ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس مالک الملک نے مجھے آپ سب کو آج یہ عظمت والا برکت والا دن جمعہ مبارک نصیب فرمایا، اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پیارے پاک گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بھی بڑھ کر اس کا شکر و احسان ہے کہ رب نے یہ وہ مہینہ عطا کیا کہ اسی مہینے کی 27ویں شب کو میرے آقا، آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے تھے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بندوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میں نے ابھی بھی آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں اس کے اوپر گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، اور اس سورہ فاتحہ کے اوپر گفتگو کرنے سے پہلے میں اور آپ سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید پر فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ کے اندر فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے۔ عزیز ساتھیوں، دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی ایسی نعمت کہ جو رب نے ہمیں نہ دی ہو، جو رب نے ہم بندوں کو نہ عطا کی ہو، رب العالمین نے فرمایا کہ تمام تعریفیں، دنیا کی جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ اس رب العالمین کے لیے، اور وہ رب کہ جس رب نے ہم بندوں کو دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عزیز ساتھیوں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں کو اگر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو جب کوئی بندہ، جب ہم اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جائیں گے تو رب کا ارشاد ہے کہ میرے بندے، آج جب ایک انسان کوئی کام کرتا ہے تو رب کو پکارتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہر ایک انسان رب کو اپنے کام کے بغیر، اپنے مطلب کے بغیر نہیں پکارتا۔ جب انسان کو کوئی کام ہوتا ہے، جب ہماری کوئی مشکلاتیں ہوتی ہیں، جب ہم کسی مشکلات کے اندر پھنس جاتے ہیں، جب ہم کسی تکلیف کے اندر پھنس جاتے ہیں، جب ہم بیماریوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، جب ہم مشکلاتوں کے اندر پھنس جاتے ہیں، تب ہم رب کو یاد کرتے ہیں کہ
رب یہ تیری دی ہوئی بیماری ہے تو ہمیں اس سے شفا عطا فرما. یا ہم یہ رب کے آگے مانگتے ہیں کہ بارک تعالیٰ اس مشکلات کو آسان فرما. لیکن ہمارا رب کتنا غفور و رحیم ہے, وہ کتنا مہربان ہے. رب اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے فرشتوں, میرے بندوں کا کتنا کریم کتنا رحیم رب ہے کہ جب میری باری آتی ہے, جب میں اپنے بندوں کو دن میں 5 مرتبہ مسجد کے اندر بلاتا ہوں, جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی ہے, جب میری باری آتی ہے تو یہ بندہ جو ہے یہ غفلت کے اندر ہو جاتا ہے. جب میری باری آتی ہے یہ بندہ نیند کے اندر سویا رہتا ہے. جب میری باری آتی ہے یہ بندہ دنیا کے کام کاجوں کے اندر لگ جاتا ہے. جب میری باری آتی ہے یہ بندہ اپنی مال و دولت کو تیار کرنے میں لگ جاتا ہے. جب میری باری آتی ہے یہ بندہ اپنی کھیت اور فصل کے اندر لگ جاتا ہے. حتیٰ کہ میں اپنے بندے کے اوپر میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے. میرا بندہ جب میری باری آتی ہے میرا بندہ میرے پاس نہیں آتا, میرا بندہ میرے پاس آ کر اپنے گھٹنوں کو نہیں ٹیکتا, میرا بندہ میرے پاس آ کر اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں جو ہے وہ نکالتا. لیکن میرے فرشتوں, ان بندوں کا رب کتنا رحیم ہے, کتنا قریب ہے کہ جب میری باری آتی ہے یہ بندہ نہیں آتا. لیکن جب اس بندے کی باری آتی ہے, جب میرا بندہ مشکلاتوں میں ہوتا ہے, پریشانیوں میں ہوتا ہے, مصیبت کے اندر ہوتا ہے, جب میں بلاتا ہوں رب تو بندہ نہیں آتا. میرے فرشتوں, اس بندے کا رب کتنا رحیم ہے, کتنا کریم ہے کہ جب بندہ مشکلات کے اندر ہوتا ہے, میرا بندہ مجھے بلاتا نہیں ہے, میں پھر بھی اپنے بندے کی مشکلات کو آسان کرتا ہوں. سبحان اللہ. لیکن جس رب نے ہمیں دنیا کے اندر طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے, جس رب نے ہمیں دنیا کے اندر طرح طرح کے احسانات سے نوازا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رب کی عبادت کریں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رب کے حکموں کو مانیں, ہم اس رب کی فرما برداری کریں, ہم اس رب کو رب مانیں, رب کے حکموں کو مانیں, ہم اس رب کی عبادت کریں. اور دوسری آیت فرمایا کہ الرحمن الرحیم, کہ وہ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ایک بندہ کیسا بھی ہو, وہ گنہگار ہو, وہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہو, لیکن عزیز ساتھیوں, ہم نے آج تک دنیا کے اندر نہیں دیکھا ہے کہ فلاں بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو فصل نہیں دی. ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. اگر بندہ رب کی عبادت نہیں کرتا ہے تو رب نے اس سے سورج کی روشنی چھین لی ہے, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. وہ بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے, رب نے اس کو مال و دولت نہیں دیا, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. رب نے فرمایا کہ الرحمن الرحیم, میں بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہوں. اور جب رب کسی بندے کو فرصت دے اور اس کے باوجود جب بندہ رب کی عبادت نہ کرے, جب بندہ رب کی فرما برداری نہ کرے, جب بندہ رب کے حکموں کو جھٹلا دے, رب کو رب نہ مانے, رب کے خوف سے نہ ڈرے, رب کے عذاب سے نہ ڈرے, تو رب اس بندے سے ناراض ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی بندے سے مال و دولت نہیں چھینتا ہے, وہ کسی بندے سے چین اور سکون یہ دنیا کی زندگی نہیں چھینتا ہے, وہ بندے سے گھر سکون پیسہ نہیں چھینتا ہے. فرمایا کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو اپنے اس بندے سے اللہ اپنے گھر میں آنے کر اور سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتا ہے. جب رب ناراض ہوتا ہے تو رب, ہم آج دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھ پائے, ہم سب مجھ سمیت, لیکن ہم در حقیقت بات یہ نہیں ہے کہ ہمیں کام تھا تو ہم نہیں آ پائے. بات یہ ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو رب اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. اس بندے کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ رب کے گھر میں آئے اور آ کر سجدہ کرے. اس بندے کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ دنیا کے کام کاجوں کو چھوڑے, دنیا کے کاموں کو چھوڑے, مال و دولت کو چھوڑے, اپنی چین اور سکون دنیاوی زندگی کو چھوڑے, 5 منٹ کے لیے رب کے گھر میں آئے. یہ بندے کا قصور نہیں ہے. جب رب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی رب توفیق چھین دیتا ہے. عزیز ساتھیوں, وہ ایک سنا ہوگا آپ نے, وہ بادشاہ تھا اور اس کا ایک غلام تھا. تو وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے نا, تو بادشاہ جو ہے یہ بہت سخت تھا, اور جو غلام تھا وہ نمازی تھا اور بادشاہ بے نمازی تھا. تو جب جا رہے تھے سفر پہ تو راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. تو غلام نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت, میری نماز کا وقت ہو گیا ہے, اگر آپ اجازت دو تو میں نماز پڑھ کے آ جاؤں. تو بادشاہ نے کہا کہ غلام ٹھیک ہے, تو جا نماز پڑھ کے آ, لیکن دھیان رہے کہ ہمیں آگے بھی سفر طے کرنا ہے, تو جلدی واپس آنا.
تو جب غلام گیا مسجد کے اندر نماز ادا کی، نماز ادا کر کے تمام نمازی نماز پڑھ کر نکل گئے تو وہ بادشاہ وہیں کھڑا انتظار کر رہا ہے اور غلام مسجد سے نہیں نکلا۔ جب بہت دیر تک انتظار کی تو غلام نہیں آیا تو بادشاہ خود چل کر ہم مسجد کی جہاں پہ جوتے اتارتے ہیں وہاں پہ آ کے کھڑا ہوا اور آ کر آواز دینے لگا اپنے غلام کو، کیا غلام تو پاگل ہو گیا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ میں نے کہا تھا کہ نماز پڑھ کے جلدی آنا، ہم نے آگے بھی سفر طے کرنا ہے، تو تمام نمازی نماز پڑھ کر چلے گئے اور تو نماز پڑھ کر قرآن پاک پڑھنے لگ گیا، تجھے یہ دماغ میں نہیں تھی کہ ہم نے آگے بھی جانا ہے؟ تو سنیے غلام نے کیا کہا۔ غلام نے کہا بادشاہ سلامت، آپ میرے بادشاہ ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں اس بات کو مانتا ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، میں آپ کے حکم کو مانتا ہوں، لیکن بادشاہ سلامت میں کیا کروں؟ جس رب نے آپ کو مسجد جہاں جوتے اتارتے ہیں، جس رب نے آپ کو جوتوں والی جگہ سے جو رب آپ کو اندر آنے نہیں دیتا، وہ رب اب مجھے مسجد سے باہر جانے نہیں دیتا، میں جاؤں تو جاؤں کیسے؟ تو کہنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو ہم آج بہانے بناتے ہیں کہ ہمیں یہ تھا، ہمیں وہ تھا۔ مین مدعا یہ نہیں ہے، مین معاملہ یہ نہیں ہے، مین یہ ہے کہ جب رب ناراض ہوتا ہے تو بندے سے اپنے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ جب رب راضی رہتا ہے تو بندہ گھر میں آتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت کے فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ رب مالک ہے یوم جزا کا، یوم قیامت کا، قیامت کا وہ روز کہ جس دن سب ہر ایک انسان جانتا ہے کہ قیامت کے روز کیا ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا سہارے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے پاس دنیا میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک مال و دولت، ایک اس کا رشتہ دار اور ایک اس کا اعمال۔ جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے رشتہ دار بھی یہیں رہتے ہیں، مال و دولت بھی یہیں رہتی ہے، جو اس کے ساتھ جانے والی چیز ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اب وہ انسان پہ مشتمل ہے، وہ انسان پہ ڈیپینڈ ہے، وہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان نے دنیا میں اچھے اعمال کیے یا برے اعمال کیے، انسان نے دنیا میں نیکی کی یا برائی کی، اچھے اخلاق کے ساتھ رہا یا برے کے ساتھ رہا، وہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب مالک یوم الدین نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت رب جو ہے یہ مالک یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا، اس وقت رب جو ہے روز قیامت کا جو ہے وہ مالک ہے۔ ابھی جنازے کے اوپر میں نے کہا کہ یوم قیامت کے دن، میدان حشر کے دن، ہم آج جو رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم آج جو رب کے حکموں کو ٹکراتے ہیں، رب کی نافرمانی برداری کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تھی، زندگی کو ہم عیش و عشرت کی زندگی مانتے ہیں، جب روز قیامت ہمیں بھوک لگے گی، جو گنہگار بندوں کو جب دوزخ کے اندر ڈالا جائے گا، جب بھوک لگے گی تو وہ بندے کہیں گے کہ ربا ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے، تو رب کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اس بندے کو جو ہے وہ کانٹے دیے جائیں گے۔ جب وہ بندہ بھوک کو مٹانے کے لیے کانٹوں کو کھائے گا تو وہ کانٹے گلے میں اٹک جائیں گے، پھر بندہ چلائے گا کہ ربا ان کانٹوں کو اتارنے کے لیے آپ پانی دے، تو رب فرمائے گا کہ میرے فرشتوں اس بندے نے دنیا میں نافرمانی کی ہے، اس کو خون اور پیپ اور تپتا ہوا پانی خون دیا جائے، اور جب وہ بندہ اس کانٹوں کو اتارنے کے لیے وہ تپتا ہوا خون پیے گا، نہ تو بھوک بجھے گی نہ پیاس مٹے گی، حتیٰ کہ جیسے وہ پیے گا وہ اس کی آنتڑیوں کو چیر کر کھائے کر باہر لے آئے گا۔ تو وہ بہت بڑا بھیانک منظر ہے۔ تو فرمایا کہ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر ایک انسان دنیا میں جانتا ہے ہم عبادت کریں، عبادت کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم جب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے رب ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، ہماری آخرت بھی اچھی کرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس مدد کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں نے پہلے بھی آپ کو بہت بار سنایا ہے، اور وہ ایک بزرگ تھا، وہ بزرگ تھا اور وہ غریب تھا، اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہ کہیں گیا جہاں پہ مزدور بیٹھتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا کہ کوئی آئے گا مجھے مزدوری کے لیے لے جائے گا۔ تو جب وہ بزرگ وہاں بیٹھا تو پورا دن وہاں چوک کے اوپر بیٹھا رہا، جیسا ہمارے یہاں جو مزدوری کرتے ہیں بیٹھے جاتے ہیں کہ ان کو مزدوری کے لیے لے جائے گا۔ اب جو بھی مزدوری کے لیے آتا تھا وہ کسی جوان کو لے جاتا تھا، کیونکہ بزرگ کو کوئی لے نہیں جاتا تھا کہ یہ بزرگ کا کیا کام کرے گا، جو آتا وہ اس جوان کو لے جاتا۔ وہ بزرگ جو ہے وہ وہاں بیٹھا رہا۔ جب آدھا دن گزر گیا
اس کو کوئی نہیں لے گیا، تو پاس میں ایک مسجد تھی، وہ اٹھا اور مسجد کے اندر آ گیا، آ کے رب کی عبادت کی اور پھر واپس اٹھایا وہ جو لفافہ لایا تھا کہ میں مزدوری کر کے جو پیسے کماؤں گا پھر اس میں گھر کے لیے سامان لے کے جاؤں گا، وہی لفافہ اٹھایا اور بیوی کے پاس واپس گھر چلا گیا۔ بیوی نے پوچھا کچھ کھانے کے لیے لائے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، مجھے مزدوری کے لیے کوئی نہیں لے گیا، لیکن ایک بات ہے، جب میں آدھا دن مزدوری کے لیے چوک پہ بیٹھا رہا، مجھے کوئی نہیں لے گیا، تو میں وہاں سے اٹھ کر اللہ کے گھر میں آیا اور میں نے عبادت کی، میں نے رب کے سامنے گڑ گڑایا، دعائیں مانگی، لیکن میری بیوی، مجھے دنیا والے تو مجھ سے مزدوری نہیں کرواتے کیونکہ میں بزرگ ہوں، لیکن میری بیوی، میں جس رب کی مزدوری کر کے آیا وہ رب کسی کا حق رکھتا کوئی نہیں ہے، وہ رب مجھے حق دے گا۔ دوسرے دن پھر گیا، پھر چوک پہ کھڑا ہو گیا، پورا دن آدھا دن کھڑا رہا، جب کوئی مزدوری کے لیے نہ لے گیا، پھر اٹھا مسجد کے اندر آیا، پھر گھر گیا، بیوی نے پوچھا آج بچے بھوکے ہیں، کچھ کھانے کے لیے لائے ہو؟ کہا بیوی کچھ نہیں لایا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں جس رب کی میں مزدوری کر کے آیا وہ رب کسی کا حق رکھتا کوئی نہیں، وہ مجھے ضرور حق دے گا۔ تیسرے دن پھر گئے، پھر ویسا ہی ہوا، جب شام کو واپس گھر جانے لگے اور دل میں یہ خیال آیا کہ آج 3 دن ہو گئے میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں ہر دن اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو دلاسا دیتا ہوں، آج کیا بہانہ بناؤں گا؟ اسی سوچ میں وہ گھر کے سامنے جو ہے کہیں جا کے بیٹھ گئے اور ایک رتیلی جگہ کے اوپر بیٹھے اور وہ جو لفافہ لائے تھے، جو تھیلا لائے تھے کہ مجھے کچھ سامان ملے گا میں اس میں گھر لے کے جاؤں گا، اس تھیلے میں مٹی بھر بھر کے ڈالتے رہے، جب وہ تھیلا مٹی سے بھر گیا پھر اٹھا کے واپس گھر گئے، اور جب گھر کے پہنچے تو ان کے گھر کے سامنے جھاڑیاں تھی، جب جھاڑیوں سے گزرے گھر کے اوپر نظر پڑی، دیکھا کہ گھر سے دھواں نکل رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ، گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ اس بزرگ نے اپنی آنکھوں کو یوں کر کے ملا اور ملنے کے بعد وہ سوچنے لگا میرے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میرے گھر میں تو میری بیوی اور میرے بچے بھوکے تھے، آخر یہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے؟ میں کسی دوسرے کے گھر تو نہیں آ گیا؟ پھر دوبارہ آنکھوں کو ملا، پھر اپنے گھر کو دیکھا، جب گھر کو دیکھا تو واقعہ اس کو یہ تسلی ہوئی نہیں یہ میرا ہی گھر ہے۔ اب تعجب میں یہ پڑ گیا کہ میرے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، اب یہ دھواں کہاں سے نکل رہا ہے؟ جب گھر کے دروازے پہ پہنچا، بیوی نے ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر اندر ایک کمرے میں لے گئی اور کہنے لگی آ دیکھ تو کہتا تھا میں جس رب کی مزدوری کر کے آیا وہ رب کسی کا حق رکھتا کوئی نہیں، آ دیکھ اس رب نے تجھے کیا کیا دیا ہے۔ کمرے کے اندر لے گئی، پورے مہینے کا راشن رکھا تھا۔ وہ بزرگ جب واپس آیا بیوی سے کہنے لگا سب باتیں سمجھ میں آئی، آخر بتا یہ راشن لایا کس نے؟ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر ہے بزرگ، میں کیا بتاؤں، رب کا ایک بندہ آیا تھا وہ آ کے یہ راشن دے گیا، اور اس نے کہا کہ اس رب کا ارشاد ہے کہ اس بزرگ کو کہنا کہ تو میری عبادت میں کمی نہ کرنا، میں تیرے رزق میں کمی نہیں کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ ہم جس رب کی عبادت کریں وہ رب کسی کا حق نہیں چھینتا ہے، وہ رب کسی کو بھوکا نہیں رکھتا ہے، بلکہ مین مدعا یہ ہے کہ ہمیں اس رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ میرے بولنے میں آپ سب کو سننے میں جتنی بھی غلطیاں ہوئی میں معافی مانگتا ہوں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بس توبہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق